أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم فكيف بس کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور تجھے ان سب پر گواہ لائیں گے۔ اس دن چاہے گا وہ کہ جس نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی کہ برابر ہو جاتی ان کے ساتھ زمین، اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ محترم احباب، گزشتہ آیات میں بہت سارے احکام کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد جو اصل مقصودی مسئلہ ہے توحید، اس کا بھی بیان ہوا، شرک کا بھی رد ہوا۔ پھر والدین سے، قریبیوں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں وغیرہ سے حسن سلوک کا تذکرہ ہوا۔ بخل کی مذمت کی گئی اور ایسے خرچ کی بھی مذمت کی گئی کہ جو صرف لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو۔ اب یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی ترغیب دینے کے بعد اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے روز کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی کہ ہر امت کے اوپر ایک گواہ اٹھایا جائے گا۔ ہر امت کا گواہ اپنی امت کے حوالے سے یہ گواہی دے گا کہ اللہ کا پیغام ان کو صحیح طرح پہنچا دیا گیا تھا، اس کے باوجود آگے انہوں نے خرابیاں کی۔ نبی نے پیغام پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ گمراہی کا راستہ پھر آگے انہوں نے اختیار کیا، اور پھر فرمایا کہ نبی آپ کو ان سب پر گواہ بنایا جائے گا۔ ان سب سے یا تو مراد ہے کہ پہلی امتوں کے لیے جو ہر امت میں سے ایک گواہ ہے، ان سارے گواہوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنایا جائے گا۔ اور یا پھر مراد یہ ہے کہ جس طرح ہر امت میں سے ایک گواہ بنایا جانا ہے، اور مفسرین کرام کہتے ہیں کہ وہ ہر امت کا نبی ہوگا، اپنی اپنی امت کے متعلق وہ گواہی دے گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کے لیے گواہ ہوں گے۔
تو یا تو دیگر امتوں کے گواہوں پر گواہ اور یا پھر اپنی امت کے لیے گواہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا۔ اور دونوں چیزیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں کہ سابقہ امتوں کے گواہوں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں، اور اپنی امت کے اوپر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو یہ بھی درست ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا دن ہوگا، اس کی ہیبت ایسی زیادہ ہوگی کہ جو لوگ کافر ہیں اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہے تو وہ یہ خواہش کریں گے، وہ یہ چاہیں گے کہ کاش ہم زمین کے ساتھ برابر کر دیے جاتے، ہمارا وجود ہی کوئی نہ ہوتا، مٹی کے اندر ہم ملیا میٹ کر دیے جاتے، زمین کے اندر اس طرح ہمیں جو ہے زمین کا حصہ بنا دیا جاتا کہ ہمارا کوئی نام و نشان ہی نہ رہتا، آج اس بارگاہ میں پیش نہ ہونا پڑتا۔ لیکن بہرحال اللہ کی بارگاہ میں تو پیش ہونا ہی ہونا ہے، اور وہ سارے ہوں گے۔ پھر وہاں پر کوئی اپنا جرم چھپا بھی نہیں سکے گا، اللہ سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکے گی۔ انبیاء گواہی دے رہے ہوں گے اپنی امتوں کے متعلق، ان میں سے ایمان والوں کے حق میں اور ایمان نہ لانے والوں کی مخالفت میں گواہی دے رہے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گواہی دے رہے ہوں گے۔ اور دن کی ہیبت اور رعب بھی بہت زیادہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود کوئی کافر اگر یہ چاہے کہ میں اپنے جرائم چھپا لوں گا اور میں کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہوں گا کہ یہ گواہیاں جھوٹی ہیں، میں نے تو ایسا کیا ہی کوئی نہیں، تو میں کسی گواہی کو وہ کافر جھٹلا نہیں سکے گا۔ ہر چیز جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گی۔ خود انسان کے اپنے اعضاء بھی گواہیاں دینے لگ جائیں گے، تو جس وقت انسان کے اپنے اعضاء خود گواہیاں دینے لگ جائیں تو پھر وہ کیسے کہہ سکتا ہے کوئی کہ جی ہمارے متعلق جو گواہیاں مل رہی ہیں، جو نبی معاذ اللہ گواہیاں دے رہے ہیں تو جھوٹی دے رہے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں کہہ سکے گا۔ ان گواہیوں کو گویا کہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ تو دونوں آیات مبارکہ کا مختصر سا مفہوم ہو گیا۔ اب ایک چیز یہ کہ ان آیات مبارکہ میں سے جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ ہر نبی کو اپنی امت کے لیے گواہ بنایا جائے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب پر گواہ بنایا جائے گا۔ اس سے کچھ لوگ ایک غلط عقیدہ بنا لیتے ہیں اور اس عقیدے کے لیے اس آیت کو دلیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی اپنی امتوں کے لیے گواہ ہوں گے تو گواہی تو اسی چیز کی دی جاتی ہے کہ جو آنکھوں دیکھی ہو، تو نبیوں نے اگر اپنی امتوں کا حال دیکھا ہی کوئی نہیں ہوگا تو نبی کیسے گواہیاں دیں گے؟ تو معلوم ہوا کہ ہر نبی اپنی امت کے ہر فرد کے پاس موجود رہتا ہے، حاضر ناظر ہوتا ہے۔ نبی کی ظاہراً پردہ پوشی ان کے بقول، یعنی وفات کو، نبی کی بظاہر وفات بھی ہو چکی ہے، پردہ پوشی بھی ہو چکی ہے،
ان کے بقول تو پھر بھی نبی ہر جگہ موجود رہتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب پر گواہی دینی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب پر موجود رہے ہیں، کیونکہ گواہی تو اسی چیز کی دی جاتی ہے کہ جو دیکھی ہو۔ اگر کسی چیز کو دیکھا ہی کوئی نہیں، اس کے پاس موجود ہی کوئی نہیں، تو پھر اس کی گواہی کیسے دو گے؟ تو یہ اشکال پیش ہوتا ہے اور اس کو اپنے حق میں وہ دلیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ تمہارا یہ مفروضہ ہی غلط ہے کہ گواہی صرف اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب کوئی چیز دیکھی ہو، اپنے سامنے موجود پائی ہو تو تبھی گواہی ہو سکتی ہے۔ تمہارا اول تو یہ مفروضہ ہی غلط ہے۔ گواہی بعض اوقات دیکھی ہوئی چیزوں کی بھی ہوتی ہے۔ دنیاوی عدالتوں کے اندر معاملات کی جو گواہی دینا ہے، وہ گواہی واقعی وہی ہو سکتی ہے کہ جو خود دیکھی ہو۔ زنا کیا گیا ہے تو گواہی وہی چاہیے کہ جس نے زنا کرتے واقعی دیکھا ہے۔ چوری ہوئی ہے تو گواہی وہی چاہیے عدالت میں کہ جس نے واقعی چوری کرتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے۔ قتل ہوا ہے تو عدالت کے اندر گواہ واقعی وہ چاہیے کہ جس نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ جن افراد نے یہ دیکھا ہی کوئی نہیں، وہ شرعی طور پر گواہ کوئی نہیں بن سکتے۔ یہ عدالتی معاملات کے اندر تو واقعی ایسا ہی ہے، لیکن گواہی صرف عدالتی معاملات کی حد تک ہی کوئی نہیں ہوتی۔ ہم گواہی دیتے ہیں نا کہ اللہ موجود ہے، کوئی ہے جو اس گواہی کا انکار کر سکے؟ تو ہم نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے؟ ہم نے اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ باقاعدہ کلمہ جو ہم دوسرا پڑھتے ہیں تو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں، تو باقاعدہ یہ لفظ بولتے ہیں ہم کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں۔ ہم نے دیکھا تو کوئی نہیں، ہم نے قیامت کو کوئی نہیں دیکھا، ہم گواہی دیتے ہیں قیامت قائم ہوگی۔ ہم نے جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ جنت اور جہنم کا وجود ہے، وہ قائم ہوں گی۔ ہم نے پل صراط کو نہیں دیکھا، ترازو میزان کو نہیں دیکھا، لیکن ہم سب کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سارے معاملات ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، جزا و سزا ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ ہم نے اپنے گزشتہ بہت سارے واقعات نہیں دیکھے، ہم نے نہیں دیکھا کہ قوم نوح کے اوپر سیلاب آیا تھا، لیکن ہم گواہی دیتے ہیں کہ سیلاب آیا تھا۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام کما حقہ پہنچایا، لیکن ہم گواہی دیتے ہیں کہ کما حقہ پہنچایا تھا۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ سیدنا ہود علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات انہوں نے پیغام پہنچایا، لیکن پھر قوم نے نافرمانی کی اور ان کے اوپر ہوا کا عذاب آیا، لیکن ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو بے شمار ایسی گواہیاں ہیں کہ جو ہم بن دیکھے دیتے ہیں، اور یہ ساری ایمان کا حصہ ہے ہماری۔ تو پھر تمہارا یہ مفروضہ ہی غلط ہے کہ گواہی صرف اس کی ہوتی ہے کہ جس کو خود دیکھا ہو، اور گواہ کا ہر جگہ موجود ہونا لازم ہوتا ہے، تو یہ مفروضہ ہی غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ اس کے بعد اب آتے ہیں ہم دوسری بات کی طرف۔ اگر ضرور یہاں سے دیکھی ہوئی گواہی ہی مراد لینی ہے تو ایک حدیث مبارکہ کو بھی ساتھ مد نظر رکھیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مفسر قرآن صحابی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ عبداللہ تلاوت کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سورہ نساء کی انہوں نے تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت کرتے کرتے جب اس جگہ پہ پہنچے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب یہاں پہنچے نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ رک گئے۔ قرآن حکیم پر ذرا توجہ کیجئے کہ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس جگہ پر آیت کے نشان کے اوپر چھوٹی تا بنی ہوئی ہے اور تا کے اوپر ایک نشان بنا ہوا ہے جس کی وضاحت حاشیے میں ہے۔ حاشیے میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے وقف النبی علیہ السلام، کہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقف کرنا ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ وہی ہے کہ جو حضرت عبداللہ پڑھ رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں پر ٹھہرایا تھا، تو اسی وجہ سے اس جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وقف النبی علیہ السلام، کہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے باقاعدہ وقف کیا گیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو ٹھہرایا اور کہا کہ عبداللہ، میں جن کے اوپر موجود ہوں میں ان کے حق میں تو یا ان کی مخالفت میں تو گواہی دوں گا، لیکن جو میرے بعد ہوں گے میں ان کی گواہی کوئی نہیں دوں گا۔ جن کو میں نے خود دیکھا ہے میں صرف ان کی گواہی دے سکوں گا، اپنے بعد والوں کی گواہی میں کوئی نہیں دے سکوں گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے اگر وہ والی گواہی بھی لینی ہے کہ جس کے اوپر ضرور دیکھی ہو تو تبھی گواہی دینی ہے، تو نبی قسم نے کہا کہ میں جن کو واقعی میں نے دیکھا میں انہی کی گواہی دوں گا، بعد والوں کی میں کوئی نہیں دوں گا۔ اللہ اللہ، دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، دوسرے سپارے کا پہلا صفحہ نکالیے گا، صفحہ نمبر 21 ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 ہے۔ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ اب یہاں پر ساری امت محمدیہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کو درمیانی امت اس لیے بنایا ہے کہ تم نے ساری انسانیت کے متعلق گواہی دینی ہے۔ اب ساری انسانیت کے اوپر ہم حاضر ناظر ہیں۔ ساری انسانیت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے، اور اختتام قیامت کے قریب جو آخری بچہ پیدا ہوگا تو اس تک کی ساری انسانیت، اس کے اوپر اللہ کہہ رہے ہیں امت محمدیہ تم نے گواہی دینی ہے۔ اب بالکل الفاظ تو اسی آیت کے مطابق ہی ہے نا، اس آیت میں بھی ہر امت کے اندر ایک نبی کے گواہ ہونے کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت محمدیہ کے اوپر گواہ ہونے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر گواہ ہوگا، امت محمدیہ والوں تم پر گواہ ہوگا، اور تم نے ساری انسانیت کی گواہی دینی ہے۔ تو اگر ان آیتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حاضر ناظر ہونا ثابت ہو تو پھر تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارا ان سے بڑھ کر حاضر ناظر ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ ان کا تو وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شُهَدَاءَ شہیدہ،
دوسرے سورہ نساء میں یہ فرمایا کہ تجھے ان کے اوپر گواہ بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تو محدود ہو گئی، اور یہاں پر بھی علیکم شہیدہ فرمایا کہ تم پر گواہ بنایا، اور امت کو کہہ دیا کہ تمہیں ساری انسانیت کے لیے گواہ بنایا. تو پھر تو امت کی گواہی جو ہے اور امت کا حاضر ناظر ہونا جو ہے یہ ساری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ جائے گا، کیونکہ یہ ساری انسانیت کے لیے ہے. تو یہ تو انتہا درجے کی نبی اکرم کی توہین ہے، اور نہ ہی ہم حاضر ناظر ہیں، نہ ہم نے دیکھا ہے. گواہی انبیاء نے بھی دینی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دینی ہے، تو اپنے علم کے مطابق دینی ہے. انبیاء کو یہ اللہ رب العزت نے علم عطا کرنا ہے کہ انبیاء کرام کی امتوں میں سے ماننے والے بھی ہوئے، نہ ماننے والے بھی ہوئے، اور یہ گواہی انہوں نے دینی ہے کہ پیغام ربانی بہرحال ان تک پورا پہنچایا گیا تھا، کیونکہ وہ نبیوں نے خود پہنچایا اور نبیوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ انہوں نے پہنچایا ہے. تو انہوں نے اپنے حق میں گواہی دینی ہے اور اپنی امت کے متعلق گواہی دینی ہے کہ کئی ماننے والے بھی ہوئے، کئی نہ ماننے والے بھی ہوئے. اور امت محمدیہ کو ساری انسانیت کے اوپر گواہ بنایا جانا ہے، کیونکہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی تبلیغ کی ہے، ہم اس کی گواہی دیں گے. ان کی امت میں سے ماننے والے بھی تھے، ہم ان کی گواہی دیں گے. نہ ماننے والے تھے جو عذاب کے مستحق ہوئے، ہم ان کی گواہی دیں گے. تو چونکہ یہ ساری باتیں یقینی علم کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، تو اس لیے ہم گواہی دیں گے. تو گواہی کے لیے حاضر ناظر ہونا ثابت کوئی نہیں ہوتا. 3 باتیں ہو گئی. یہ 3 باتوں میں تو ہو گیا ان کا رد. اس کے بعد اب مزید دلائل اس حوالہ سے کہ نبی ہر جگہ موجود کوئی نہیں ہوا کرتے، کیونکہ ان کا اصرار ہے کہ نبی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہر جگہ موجود تھے اور قیامت تک بھی ہر جگہ موجود ہوں گے. چوتھی بات کرنے سے پہلے ایک بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ سراسر شرک بنتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی جو بھی صفت ہو اس صفت کو کسی اور میں ماننا یہ اللہ کی صفات کے اندر شرک کرنے والا معاملہ ہوتا ہے. قرآن حکیم کی سب سے پہلی آیت مبارکہ یہ کہتی ہے کہ الحمدللہ، ہر وہ تعریف کہ جو کسی معبود کے لائق ہو سکتی ہے، جو الہ کے لائق ہو سکتی ہے، تمام الوہیت والی صفات وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. اللہ کے ساتھ کسی اور کو ان صفات میں شریک بنا دینا یہ واضح طور پر شرک ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہیں. آگے علماء کے اندر یہ ایک علمی بحث ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہیں تو وہ وجود کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہیں یا علم و اختیار کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہیں. وہ ایک تفصیلی علمی بحث ہے، فی الوقت میں ادھر نہیں جانا چاہوں گا. لیکن بہرحال یہ عقیدہ سب کا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہیں، کسی بھی لحاظ سے ہیں تو اللہ ہر جگہ موجود ہیں، خواہ وہ علم و قدرت اختیار کے لحاظ سے ہیں یا وجود کے لحاظ سے ہیں. تو جب یہ صفت اللہ کی ہے تو یہ اللہ ہی کی ہے، تو صرف اللہ ہی ہر جگہ موجود ہے، کوئی اور ہر جگہ موجود کوئی نہیں ہے. اب آتے ہیں ہم دیگر دلائل کی طرف. سورہ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 44 ہے. صفحہ نمبر 51. معاملہ یہاں پر چل رہا ہے، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوتی ہیں. ان کی والدہ نے نظر مانی ہوئی تھی کہ میں اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں وقف کروں گی. عمران کی بیٹی ہیں
عمران بیت المقدس کے امام ہیں اس وقت، بیٹی کو وقف کر کے بیت المقدس میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب حضرت سیدنا زکریا علیہ الصلاۃ و تسلیمات جو اس بچی کے رشتے میں خالو بھی لگتے ہیں، تو وہ بھی خدام بیت المقدس میں سے ہیں، دیگر خدام بھی ہیں جو کہ بیت المقدس کے اندر اللہ کے کلام کی خدمت کرتے ہیں، تورات کے نسخے تیار کر کر کے وہ پھیلاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، زبور کے نسخے تیار کر کے وہ پھیلاتے ہیں۔ تو بیت المقدس کے خدام ان میں سے کسی نے اس بچی کی پرورش کرنی ہے۔ امام کی بچی ہے تو ہر ایک کی خواہش یہ ہو رہی ہے کہ پرورش کی ذمہ داری میری ہو جائے، میں اس بچی کی پرورش کی سعادت حاصل کروں۔ آپس میں بحث شروع ہو جاتی ہے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، ہر ایک اپنے پاس اپنی کفالت میں لینا چاہ رہا ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ اللہ رب العزت طریقہ بتلاتے ہیں قرآن اندازی کا کہ جن کلموں کے ساتھ کتاب اللہ کے نسخے تیار کرتے ہو وہ قلم جو ہے وہ دریا کے اندر ڈالو، جن کے قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ جائیں گے ان کو اس بچی کی پرورش کا حق نہیں ہوگا۔ جس کا قلم اپنی جگہ پر ٹکا رہے، پیچھے رہ جائے، وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہے نہیں، تو اس کو حق ہوگا کہ وہ بچی کی پرورش کرے گا۔ سب نے اپنے اپنے قلم ڈالے۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان کے قلم کے علاوہ باقی قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ نیچے کی طرف بہہ پڑے، اور حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا قلم وہ صرف اپنی جگہ پہ رکا ہی نہیں بلکہ پھر اوپر کی طرف بہنا شروع ہو گیا۔ حالانکہ یہ خلاف فطرت ہوتا ہے کہ پانی کا بہاؤ جس طرف سے آ رہا ہے تو کوئی بھی لکڑی کی چیز اوپر کی طرف جو ہے مخالف سمت میں بہنی شروع ہو جائے۔ کشتی وغیرہ اگر مخالف سمت میں چلائی جاتی ہے تو اس کے لیے بڑی کوشش کی جاتی ہے، چپو وغیرہ چلائے جاتے ہیں۔ خود بخود کسی لکڑی کی چیز کا مخالف سمت میں چل جانا تو یہ خلاف فطرت ہے، لیکن یہ معجزہ سامنے آ گیا تو واضح ہو گیا کہ اس بچی کی پرورش حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حضرت سیدنا زکریا علیہ الصلاۃ و تسلیمات کریں گے۔ اب اللہ رب العزت اس چیز کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحی ہے الیک، اے نبی ہم یہ خبریں آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، تو پھر ان خبروں کا آپ کو علم ہو رہا ہے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ ان کے پاس موجود تو نہیں تھے نا، اگر موجود ہوتے تو پھر تو یہ آپ نے سارا کچھ خود دیکھا ہوتا، پھر تو ہمیں وحی کرنے کی ضرورت کوئی نہ ہوتی، پھر آپ کو خود پتا ہوتا، لیکن ہم وحی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو خود کو پتا کوئی نہیں، ہم وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، خود کو پتا اس لیے کوئی نہیں کہ آپ تو وہاں پر موجود ہی کوئی نہیں تھے، آپ نے یہ معاملہ دیکھا ہی کوئی نہیں ہے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، آپ وہاں پر موجود کوئی نہیں تھے کہ جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، وما کنت لدیہم، اور اے نبی آپ وہاں پر موجود کوئی نہیں تھے، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ اب ایک آیت مبارکہ کے اندر دو دفعہ اللہ رب العزت یہ بات فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ وہاں پر موجود کوئی نہیں تھے، اور لوگ پھر بھی یہ عقیدہ رکھیں کہ نبی ہر وقت ہر جگہ موجود تھا اور ہے اور رہے گا، تو یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ سورہ یوسف ہے، 12ویں سورہ مبارکہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 102، صفحہ نمبر 224 ہے۔ اللہ واللہ،
حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان کے بھائیوں نے ان کے خلاف دعو کیا، ان کو کنویں کے اندر پھینکا، سارا واقعہ سورہ یوسف کے اندر تفصیل سے ذکر ہوا۔ اب یہ واقعہ ذکر کر کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ساری غیب کی خبریں ہیں کہ جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اے نبی آپ تو وہاں موجود کوئی نہیں تھے، اذ اجمعوا امرہم، جب وہ اپنے معاملے کو جمع کر رہے تھے، وہم یمکرون، اور جب وہ دعو کر رہے تھے، اے نبی آپ تو وہاں پر موجود کوئی نہیں تھے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو تب آپ کو ان چیزوں کا علم ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت یہ شہادت دے رہے ہیں کہ نبی ہر جگہ موجود کوئی نہیں ہوتے۔ سورۃ القصص 28ویں سورہ مبارکہ ہے اور اس کی آیت نمبر 44۔ اللہ اللہ، یہاں پر آیت نمبر 44، آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46، تین آیتوں کے اندر 3 دفعہ اللہ رب العزت نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ اے نبی آپ وہاں پر بھی کوئی نہیں تھے، وہاں پر بھی کوئی نہیں تھے، وہاں پر بھی کوئی نہیں تھے۔ معاملات چل رہے ہیں یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے، کہ مدین کے اندر بھی وہ کچھ عرصہ رہے ہیں، ان کو طور کے اوپر وحی دی گئی ہے، یہ ساری چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آیت نمبر 44 میں، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اے نبی آپ اس مغربی سمت میں موجود کوئی نہیں تھے جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے کا فیصلہ کر رہے تھے، وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور آپ وہاں پر موجود کوئی نہیں تھے۔ ایک آیت مبارکہ کے اندر ہی 2 دفعہ، پہلے یہ کہا گیا، ایک یہ کہا گیا کہ آپ وہاں پر موجود کوئی نہیں تھے، دوسرا وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، آپ موجود ہونے والوں میں سے کوئی نہیں تھے۔ پھر اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اے نبی آپ کوئی مدین والوں کے اندر تو نہیں نہ رہ رہے تھے، وہاں پر تو آپ موجود کوئی نہیں نہ تھے کہ آپ ان کے اوپر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں پھر فرمایا گیا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، جس وقت ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تھی تو اے نبی آپ تو طور کے پاس موجود کوئی نہیں تھے نا۔ تو یہ ساری خبریں ہم آپ کو بتاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ خود ان کو کوئی نہیں جانتے کیونکہ ان سارے معاملات کے اوپر آپ خود موجود کوئی نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت تو قرآن حکیم کے اندر بار بار یہ بات فرما رہے ہیں کہ اے نبی فلاں جگہ پر بھی تو کوئی نہیں تھا، فلاں جگہ پر بھی تو کوئی نہیں تھا، اور ہم یہ عقیدہ بنا لیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، تو یہ عقیدہ قرآن حکیم کی سراسری خلاف ہو جاتا ہے۔ 15واں سپارہ پہلی آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات کے جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، کہ جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں دی ہیں۔ اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں بھی پہلے ہی موجود ہیں تو اللہ رب العزت کا یہ فرمانا کہ ہم لے گئے، تو اس کا پھر کیا بنے گا؟ یہ لے گئے کا تو پھر کوئی مفہوم ہی نہیں بنتا جب وہ پہلے ہی ادھر موجود ہیں۔ پھر یہاں سے آسمانوں پر بھی گئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آسمانوں پر بھی پہلے سے ہی موجود ہیں، پہلے آسمان پر بھی موجود ہیں، دوسرے پر بھی، تیسرے پر بھی، چوتھے پر بھی، تو پھر تو آسمانوں کے اوپر لے جانے والا تو معاملہ ہی کوئی نہیں رہتا۔ ہر جگہ اگر پہلے ہی موجود ہیں پھر تو ہر وقت ہی معراج حاصل ہے، پھر ایک باقاعدہ معراج جو ہے اس کا تو کوئی جو ہے وہ کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں رہتی ہے۔ ہجرت کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اور ہجرت کا بہت بڑا ثواب ہے نا، صحابہ کرام نے بھی ہجرت کی ہے، ثواب حاصل ہوا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر ہجرت ثابت ہی کوئی نہیں ہوگی۔ وہ تو پہلے ہی مکہ میں بھی تھے، مدینہ میں بھی تھے، بعد میں بھی مکہ میں بھی، مدینہ میں بھی، فرق کیا پڑا؟ جب ہر جگہ موجود ہیں تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہجرت معاذ اللہ کوئی نہ کی، آپ کو تو ہجرت کا ثواب معاذ اللہ کوئی نہ حاصل ہوا پھر۔ اللہ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ علی کدھر ہیں، علی نظر نہیں آئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ابھی کسی معاملہ میں ناراض ہو کے روٹھ کے تو باہر نکل گئے، مجھے کوئی نہیں پتا۔ دور حاضر کے ولی جو ہیں، خواہ وہ سچے ہوں یا جھوٹے ہوں، وہ غیب دان ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ اللہ کی ولیہ نہیں تھی؟ وہ بھی تو اللہ کی ولیہ ہیں نا۔ اور دور حاضر کے لاکھوں ولی، کروڑوں ولی بھی ہونا تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی کوئی نہیں۔ تو وہ اللہ کی ولیہ جو ہیں تو وہ تو کہہ رہی ہیں کہ مجھے معلوم کوئی نہیں، باہر نکل گئے ہیں، اور ہمارے ولی غیب جانتے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کہا کہ جب یہاں سے نکلا ہے میں بھی تو ادھر ہی موجود تھا، میں نے خود دیکھا اس کو نکلتے ہوئے، اور جدھر جدھر چل کے گیا ہے ایک ایک قدم کے ساتھ میں بھی موجود رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ اس وقت کدھر ہے وہ، کیونکہ میں بھی وہاں پر بھی موجود ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، ایک صحابی گزر رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ پتہ کرو علی کدھر ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان ہوتے یا ہر جگہ موجود ہوتے، دونوں صورتوں میں یہ صحابی کو کہنے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد صحابی نے آ کے اطلاع دی کہ وہ مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹھے ہوئے وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، اور زمین کے اوپر ہیں، مٹی لگی ہوئی ہے جسم کو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے اٹھاتے ہوئے کہا کہ قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھنا، مٹی والے اٹھنا۔ تو یہ مٹی والے، ابو تراب، یہ لقب اسی دن پڑا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ اللہ۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا یہ لقب جو ہے یا یہ کنیت جو ہے یہ بڑی پسند تھی، ابو تراب، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ لفظ بولے ہیں، تو اس لیے یہ ان کو بہت پسند تھے یہ لفظ۔ اللہ اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگ جاتی ہے۔ کتنا عرصہ پریشانی رہی ہے، 1 مہینے کی مدت تقریباً صحابہ کرام بھی پریشان رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پریشان رہے ہیں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ موجود اپنی زندگی میں بھی ہوتے، موجودہ دور میں ہونا تو بڑی دور کی بات، یا ابتدائی انسانیت سے ہونا تو بڑی دور کی بات، جو اپنی زندگی میں بھی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں گواہی دیتا ہوں بھائی میں ہر جگہ موجود ہوں، جہاں جہاں عائشہ کا ایک ایک لمحہ گزرا ہے میں اس کے پاس موجود رہا ہوں، صفوان ابن معطل کا جہاں جہاں ایک ایک لمحہ گزرا ہے میں ہر وقت موجود رہا ہوں، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ دونوں پاک دامن ہیں، میں گواہی دے رہا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے دیتے نا، لیکن پورا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی میں گزارا ہے اور یہ گواہی کوئی نہیں دی، حالانکہ پاک دامن سمجھتے تھے لیکن شہادت موجود کوئی نہیں تھی، اللہ کی طرف سے پھر جو ہے وہ شہادت آ گئی۔ بہت بڑا بدبخت ہے عبداللہ ابن ابی، منافقوں کا سردار، اس نے ایک غزوے سے واپسی پہ یہ جملہ بول دیا کہ مدینہ پہنچ کے عزت والے ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ذلیل لوگ اس نے مراد لی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مہاجر صحابہ کرام کو۔
حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، انہوں نے یہ بات سن لی، بات سن کے اپنے چچا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائی۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کر دی کہ زید ابن ارقم نے یہ بتلایا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے یہ بکواس کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بھی بلا لیا، حضرت زید کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار اس کو بھی بلا لیا۔ زید ابن ارقم چھوٹے بچے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے خود سنا ہے، اور وہ چٹی داڑھی والا بڈھا خرانٹ منافق وہ قسمیں دینے لگے جی میں تے اللہ دی قسم ہے اندی کوئی گل کیتی کوئی نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے دوسرے منافق ساتھیوں نے بھی ساتھ گواہیاں دے ہوں کہ جی ساڈی محفل دی گل بھی ہوندی نا، بچے نو غلط فہمی لگی ہے، ساڈی محفل اندی گل ہوئی کوئی نہیں ہے۔ اب ادھر گواہیاں آنے لگ گئی ہیں، وہ قسمیں اٹھانے لگ گیا بدبخت۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو سچا سمجھ لیا کہ سفید داڑھی کے ساتھ یہ تو قسمیں کھا رہا ہے تو یہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں تو جھوٹا ثابت ہو رہا ہوں، وہ قسمیں کھا کھا کے جھوٹی قسمیں کھا کے سچا بن رہا ہے۔ حضرت زید پریشان ہو گئے، لیکن اللہ رب العزت نے سورہ منافقون نازل کر دی اور اس کے اندر ساری حیثیت واضح کر دی، اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا ہونا وہ ثابت کر دیا۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس جگہ پر بھی موجود تھے جہاں عبداللہ بن ابی نے یہ بکواس کی تھی، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ بات کہی ہے اور پھر حضرت سعد ابن عبادہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہے، تو یہ تو پہنچانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ اول تو نبی اکرم تو خود سن رہے ہوتے نا، جب خود موجود ہوتے، حضرت زید کی بتلانے پر تو بلانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، خود ہی طلب کر لیتے۔ اور پھر جس وقت وہ بدبخت جھوٹی قسمیں کھا رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں بھائی، میں تو خود ادھر موجود تھا، میں نے تو خود تجھے دیکھا ہے قسمیں یہ بکواس کرتے ہوئے، تو کیسے یہ قسمیں کھا رہا ہے؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 افراد کو وادی نخلہ کی طرف روانہ کیا تھا کہ جا کے دشمن کی خبر لے کے آؤ، ان کی نقل و حرکت معلوم کر کے آؤ۔ غزوہ احزاب کے دوران بنو قریظہ کی خبر لانے کے لیے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ غزوہ حنین کے موقع پر حوازن کی بستیوں کی طرف نقل و حرکت کو معلوم کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ تو یہ مختلف جاسوسی کے وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھیجے ہیں، تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں تو یہ جاسوسی کے لیے وفد بھیجنے کی تو ضرورت کوئی نہیں تھی نا۔ تو بہرحال قرآن حکیم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، آپ کے واقعات سے یہ بات بڑی واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود کوئی نہیں، اور کوئی نبی بھی ہر جگہ موجود کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ہر جگہ موجود ہونا میرے اللہ کی صفت ہے، اور یہ اللہ ہی کے لیے ثابت ہے۔ انبیاء کے لیے کوئی بھی صفت اللہ والی نہیں ثابت ہو سکتی، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے شرک سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد